السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا اپنا شاہ عالم نظامی۔ گونگی ہو گئی کچھ زباں کہتے کہتے، گونگی ہو گئی زباں کچھ کہتے کہتے، میں ہچکچا گیا خود کو مسلماں کہتے کہتے۔ آج ہم بات کریں گے ایک پاکستانی لڑکی کے بارے میں جو اس وقت بہت ہی زیادہ وائرل ہو رہی ہے، اور اس کی ویڈیو سب سے زیادہ ہندوستان کے اندر دیکھی جا رہی ہے، اور بھی ممالک میں دیکھی جا رہی ہے ویڈیو، لیکن سختی کے ساتھ کثرت سے اس کی ویڈیو کو ہندوستان کے اندر دیکھا جا رہا ہے۔ دیکھیں، وہ پاکستان اسلامی ملک جو 1947 میں بٹوارے کے وقت یہ بول کر الگ ہوا تھا کہ ہم وہاں پر اسلامی قانون بنائیں گے، ہم وہاں پر شریعت پر عمل کریں گے، ہم قرآنی تہذیب و طریقے پر عمل کریں گے، لیکن نہ آج تک وہاں پر اسلامی ریاست قائم ہوئی، نہ وہاں پر اسلامی قانون بنا۔ وہاں پر آج بھی میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، وہاں پر کلب چل رہے ہیں، فرقہ پرستی چل رہی ہے، اور لوگ ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ یہ چیزیں اور بھی ملک میں ہیں، میں نہیں کہتا کہ یہ چیزیں صرف پاکستان میں ہیں، لیکن اس وقت بات اس لیے کر رہا ہوں میں پاکستان پہ کیونکہ یہ وہ پاکستان ہے جس نے یہ کہا تھا کہ ہم قرآنی قانون لاگو کریں گے، جو قرآن کہتا ہے ہم اسی پر عمل کریں گے۔ دیکھیں، وہ پاکستانی لڑکی جو شادی کے اندر ڈانس کر رہی ہے اور اس کے ڈانس کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے، بے پردگی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اسلام کا مذاق اڑا کہ نہیں اڑا؟ اولاً ایسی شادیوں میں نکاح پڑھانے کے لیے تو عالموں کو جانا ہی نہیں چاہیے، عالموں کو یہ اعلان کر دینا چاہیے، اور عالموں نے اعلان کیا ہے الحمدللہ۔ بہت سارے علماء نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جس شادی میں گانا بجانا ہوگا ہم اس میں نہیں جائیں گے، لیکن کچھ علماء جو صرف نام کے ہیں، انہوں نے کہیں سے درس نہیں لیا ہے، انہوں نے کہیں سے پڑھائی نہیں کی ہے، لیکن جماعت میں جا کر اور پھر واٹس ایپ سے سیکھ کر اس طریقے سے انہوں نے دین کو سیکھ لیا ہے، دین کو سمجھا نہیں ہے، وہ جا کر نکاح پڑھا دیتے ہیں۔ اگر عالم منع کر دیں کہ جس شادی میں گانے بجانے ہو رہے ہیں ہم اس کا نکاح نہیں پڑھائیں گے، تو پھر کون ان کا نکاح پڑھائے گا بتائیے؟ اگر عالم منع کر دیں گے تو کوئی نہیں آئے گا، کیونکہ کوئی ڈاکٹر تو آ کے نکاح نہیں پڑھائے گا ان کا، یا کوئی انجینئر یا کوئی پلمبر۔ دیکھیں، اسلام بڑا ہی پیارا مذہب ہے، اور ہم مسلمان تو ہیں لیکن اسلام پر ہمارا بالکل بھی عمل نہیں ہے۔ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر ہم حرام کام کی طرف سختی سے بڑھ رہے ہیں، ہم دین کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ آج دین کو ہم نے طاق میں رکھ دیا ہے، قرآن کو ہم نے طاق میں رکھ دیا، مصلے کو ہم نے بند کر کے پیٹی میں رکھ دیا ہے، اور قرآن کو اتنی اونچی جگہ پہ رکھ دیا ہے طاق میں کہ کسی کا ہاتھ ہی نہیں پہنچے، اور پہنچتا بھی نہیں ہے ہاتھ، کیونکہ بھائی ادب کرتے ہیں نا ہم قرآن کا ادب کرنا یہ ہے کہ اس کو کھول کے پڑھا جائے، اس کو کھولا جائے، اس سے برکت حاصل کی جائے، یہ نہیں کہ اس کے اوپر جزدان لگا کر اور سب سے اونچے والے طاق پر رکھ دیا جائے۔ نہیں، اصل میں قرآن پڑھتے ہی نہیں تو دین کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ قرآن پڑھیں گے تبھی تو دین سمجھ میں آئے گا نا۔ آج ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم کسی کو بتاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، کیونکہ ہمارا رویہ، ہمارا چال چلن مسلمانوں جیسا ہے ہی نہیں، ہمارے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، ہمارے سر پر ٹوپی نہیں ہوتی ہے، ہمارا لباس مسلمانوں جیسا ہے ہی نہیں، تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ ہم مسلمان ہیں نام کے، ہم مسلمان ہیں نام کے، کیونکہ ہم نے نماز کو ترک کر دیا جان بوجھ کے ہم نماز نہیں پڑھتے۔ کیا حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی جب صدائیں آتی ہیں تو ہمارے کان میں جاتی ہے نا آواز، ہم سن کر کیا کرتے ہیں؟ اگنور کر دیتے ہیں، مسجد تک ہمارا قدم ہی نہیں بڑھتا۔ دنیا میں اگر کوئی آپ کو اگنور کر دے کتنی تکلیف ہوتی ہے، ارے میں نے اس کو بلایا، اس نے میری تو بات ہی نہیں سنی، اور آپ تو دن بھر میں 5 مرتبہ اللہ کو کیا کہتے ہیں اگنور کر رہے ہیں، وہ تو آپ کو 5 مرتبہ آواز دے رہا ہے، کیوں نہیں بڑھتے آپ اللہ کی طرف؟ دیکھیں، شرم کی بات ہے، یہ بہت زیادہ شرم آتی ہے ہمیں جب ہم کہیں پر پھنس جاتے ہیں، جب لوگ ہم سے اسلامی
طور و طریقے کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ہم جواب نہیں دے پاتے، ہم سے کوئی قرآن کے بارے میں سوال کر لے ہم بتا نہیں پاتے، کوئی ہم سے وضو کے فرائض پوچھ لے ہم بتا نہیں پاتے، کوئی ہم سے اسلام کے ارکان پوچھ لے ہم وہ نہیں بتا پاتے۔ شرم کی بات ہے کہ نہیں؟ آپ اگر میری باتوں کو سمجھ رہے ہیں تو یہاں سے سمجھیں، یہاں سے نہ سمجھیں، اور کان یہاں کے کان سے نہ سنیں، دل کے کان سے سنیں تاکہ وہ بات آپ کے دل میں اترے۔ اگر ادھر سے سنیں گے تو ادھر سے نکل جائے گا۔ دیکھیں ہم مسلمان ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن، سنت اور اللہ کے فرمان پر عمل کریں، ہم وہ نہیں کرتے۔ ہمارا عمل شیطانوں والا ہے، ہم شیطان کے بھائی بن چکے ہیں کیونکہ فضول خرچی کر رہے ہیں نا۔ خود قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ شادیوں میں فضول خرچی ہو رہی ہے تو شیطان کے بھائی ہوئے ہم۔ دیکھیں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اسلام کی صحیح سمجھ اور عقل سلیم عطا فرمائے۔ میں آپ کا اپنا شاہ عالم نظامی۔